وہ لڑکی کسی کو بلا کر لاتی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر آنے سے انکار کر دے تو وہ اسے مار دیتی ہے اور اسے اپنی دنیا میں لے جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور تمام بری آفات سے بچائے رکھے۔ تو چلیے دوستو، اپنے آج کے خوفناک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام پرکاش تھا۔ غازی آباد کے ایک سرکاری ہسپتال میں اس کی ڈیوٹی تھی اور اس کی پوسٹنگ غازی آباد میں ہی تھی۔ ایک بار وہ ہسپتال سے گھر آ رہا تھا تو راستے میں زوردار بارش ہونے لگی اور بجلی بھی چمکنے لگی۔ وہ کسی طرح بچ کر گھر آ گیا۔ وہ بہت بھیگ چکا تھا۔ وہ اندر آیا اور کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم چلا گیا کہ اچانک زور سے کوئی دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازے کو زوردار پیٹنے کی وجہ سے اس کی بیوی نے دروازہ کھولا کہ دیکھوں کہ باہر کون ہے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر 20-22 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی اور بولی کہ ڈاکٹر صاحب کو بولو میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جلدی سے چل کر ان کو دیکھ لیں، ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ ڈاکٹر کی وائف نے بولا کہ بیٹی بیٹھو، وہ کپڑے بدلنے کے لیے اندر گئے ہیں۔ لڑکی بولی میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو جلدی سے بلاؤ۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے باہر آنگن میں آ گئے تو لڑکی نے جھٹ سے پاؤں پکڑ لیے ڈاکٹر صاحب کے اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میرے پاپا کو بچا لیں ورنہ وہ مر جائیں گے۔ میں نے بولا کہ اتنی رات میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا، میرا یہ کہنا تھا تو وہ لڑکی ایسے لگتا تھا جیسے سن سی ہو گئی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ لڑکی نے جلدی سے میرا بیگ اٹھایا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور لڑکی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہر سے 4 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی لڑکی نے میرا بیگ لے کر ایک الگ گھر کی طرف بھاگی اور بولی یہاں پر میرے پاپا ہیں۔ اور جب میں گاڑی پار کر کے اندر آیا تو ایک بزرگ کو دیکھا۔ ایک آدمی وہیں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، 2 عورتیں اس کے سر کے پاس کھڑی تھیں۔ میں نے اس بوڑھے کی کلائی کی رگ پکڑی تو مجھے برف جیسے ٹھنڈا لگنے لگا، جیسے کہ اس شخص کی زندگی پہلے ہی ختم ہو گئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ لیکن وہ شخص آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا جو میں سمجھ نہیں پایا، اور اس آدمی کی ڈیزیز بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے اسے ایک درد کا انجیکشن دیا اور صبح 2 میڈیسن لینے کو کہا۔ میں نے دوائیوں کا نسخہ وہاں کھڑی 2 خواتین کو دے دیا۔ پھر وہ لڑکی میرا بیگ لے کر آئی اور گاڑی میں رکھ دیا۔ میں واپس گھر آ گیا۔ دوسرے دن جب میں ہاسپٹل جانے لگا تو میں نے سوچا کہ اس پیشنٹ کو چیک کرتا چلوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تب تو میں چونک گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ہل نہیں پا رہا تھا۔ خیر تو میں نے گاؤں میں رہنے والی کچھ عورتیں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ میں نے پوچھا جو کل یہاں گھر والے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ عورت مجھے گھور رہی تھی۔ ایک خاتون نے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ بچ گئے ہیں، آپ نے اس بزرگ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ورنہ آج آپ زندہ نہ ہوتے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس عورت نے مجھے بتایا کچھ دن پہلے یہاں ایک خاندان رہتا تھا جس پر گھر گرنے کی وجہ سے سب گھر کی زد میں آ کر مر گئے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ وہ کبھی کبھی کسی کو دکھتے ہیں، لیکن جب وہ لڑکی کسی کو بلا کر لاتی ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر آنے سے منع کر دیتا ہے تو وہ اس کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کے چلی جاتی ہے۔ تم تو شکر ادا کرو کہ تم بچ گئے ہو اور زندہ سلامت آج یہاں پر کھڑے ہو۔ یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔